لیکن اس میں موجودہ چیزیں جو میری پرانی زندگی تھی اس میں موجودہ چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں اور مجھے اچھی لگتی ہیں. اس میں بہت سی چیزیں, کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم تھے اور ہمارا اوپر نیچے سسٹم تھا, اور اس میں نے بہت سی چیزیں لرن کی. ٹھیک ہے, کیا آواز نکال دے گا, یہ ہراسمنٹ ہے, یہ بہت بڑی ہراسمنٹ ہے جس پہ آئی تھنک کسی نے بات کی ہو. لیکن آج میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ پردیس پردیس ہوتا ہے. بے شک پردیس پردیس ہوتا ہے, مجھے بھی بہت دل کرتا ہے میں پاکستان جاؤں, لیکن آن دا ادر سائڈ میرے دل میں خوف آتا ہے. یا کچھ ایسے چھوٹی بچیاں تھیں, میں نے وہاں پہ ایجوکیشن دیا جا کے, تو مطلب گھر سے بندہ باہر نہ نکلے اکیلا. ٹھیک ہے, اور میں کوئی رات اندھیرے میں بھی نہیں نکلتی تھی, میں دن چاندنی میں نکلتی تھی, چاندنی میں دن سورج اجالے میں نکلتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے نا, وہ تھوڑی سی پرسنل ہونے والی ہے, اور اس ویڈیو میں لرننگ کے لیے کچھ ہوگا, ورنہ میں اپنی پرسنل سٹوریز یا پرسنل ویڈیو نہیں بناتی انلیس کہ اس میں کچھ چیز ہے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں یا کہاں سے ہوں. تو ان جنرل میں پاکستان سے ہوں, آئی ایم پاکستانی, اور میں بلانگ پاکستان سے کرتی ہوں, میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح. بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے آئی لو پاکستان, بٹ پاکستان کے جو حالات ہیں اس سب سے ہم واقف ہیں. پاکستان کا جو نظام ہے اس سے بھی ہم لوگ واقف ہیں, اور پاکستان میں اس ٹائم جو لا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں. خیر واپس آتی ہوں, یہ تو پینفل چیزیں. بات میں کیا کر رہی تھی, یہ تو اوپر کی خرابیاں, نیچے کی خرابیوں کو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی یا اپنی پینفل سٹوری سنانا چاہ رہی. تو میں اس ٹائم پہ امریکہ میں ہوں, اور آئی تھنک یہ 2.5 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. اس سے پہلے میں پاکستان میں تھی, اور میرا کوئی بہت بڑا خواب نہیں تھا یہاں پہ آنا, نہ میں جانتی ہوں کہ امریکہ کیا تھا کیا ہے. اب تھوڑا پتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے نہیں پتا تھا, اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اور میرا جو ویژن تھا, میرا جو موٹیو تھا, وہ یہی تھا کہ آئی ول اسٹے ان پاکستان, اور میں وہیں پہ کچھ نہ کچھ کروں گی, کچھ نہ کچھ سرو کروں گی, کیونکہ میرا ایک مائنڈ سیٹ اس حساب سے چل رہا تھا. لیکن ان شارٹ کہانی کو چھوٹا کرتے ہوئے میں زندگی کو ہمیشہ, میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں آنے والے جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کو ایک موقع دینا چاہیے. آپ گروم کرتے ہیں, آپ لرن کرتے ہیں, اور میرا یقین یہ ہے آپ کو زندگی کبھی کوئی چانس دیتی ہے, کبھی کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے, اور اپرچونیٹیز لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے, اور یہ ویڈیو ایسا پردیسی ہی میں بنا رہی ہوں. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب ہمارے پاکستان میں بھی, اور جو ایشین کنٹریز ہیں, موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ارننگ کے لیے. اور بہت سی سٹوریز میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک ٹائم بعد جب وہ واپس آتے ہیں ان کی اولاد اتنا خاص ان کو پہچانتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ خود دیکھیں, آپ 1 سال کا بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں, اور آپ جب آتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد 4 سال کا ہوتا ہے. اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں, اور فائنلی جب آپ اپنی لاسٹ سٹیج پہ آتے ہیں تو آپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپ لوگوں کا ریلیشن نہیں ہوتا. اس چیز نے مجھے بہت ٹچ کیا. یہ تو ایک فیملی کی بات ہے, الحمدللہ ہم لوگوں کی فیملی یہاں پہ, ہم لوگ فل فیملی رہ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسے بہت سے کیسز ہیں جس میں فیملیز, آپ جو فرسٹ فیملی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اب میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں ایکسٹینڈیڈ فیملی کی. اصل میں ہم لوگوں نے جس کے ساتھ بچپن گزارا ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہم کھیل کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان سے بہت دور آ جاتے ہیں. ایون ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں اس زندگی میں. یہاں پہ آپ نے سب کچھ اکیلے کرنا ہے, بہت سی چیزیں آپ نے کرنی ہے, آپ پھر اپنے ویژن کو لے کے چلنا ہے, اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے, لیگیسی لے کے چلنی ہے. آپ بزی ضرور ہو جاتے ہیں لیکن آپ بھولتے کچھ نہیں ہیں, آپ پھر بھی ان کو مس کرتے ہیں, اس ٹائم کو مس کرتے ہیں. اور اس کو میں ناشکری نہیں کہوں گی, بلکہ ہو سکتا ہے میرا یہ ٹائم زیادہ بہتر ہو اس ٹائم سے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ ایک چھوٹی زندگی گزار رہی ہوں, لیکن اس میں موجودہ چیزیں جو میری پرانی زندگی تھی اس میں موجودہ چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں, اور مجھے اچھی لگتی ہیں. اس میں بہت سی چیزیں, کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم تھے اور ہمارا اوپر نیچے سسٹم تھا, اور اس میں نے بہت سی چیزیں لرن کی. ٹھیک ہے, اور بہت اچھا ٹائم گزرا ہے وہ میرا, اچھا ٹائم گزرا ہے الحمدللہ. میں ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو مجھے رونا آئی تھنک اتنا نہیں آیا, لیکن میں بہت مس کرتی ہوں اپنی بچپن کے دنوں کو, اور اسپیشلی میرے دادا کو.
somehow मुझे फिर जब ये बचपन गुजर जाता है, जब यूथ का टाइम आता है, जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, आपको पता है जब मैं यहाँ पे बाहर निकलती हूँ ना, यहाँ पे मैं शुरू में शायद थोड़ा डरती भी थी कि मैं हिजाब करती हूँ, निकाब करती हूँ, कोई एंटी हिजाब टकरा गया या कोई चीज इस तरह की हो गई कि मेरे जब फलस्तीन का भी इशू चल रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था बाहर निकलते। लेकिन यकीन माने मैं यहाँ पे अकेली वॉक के लिए भी जाती रही हूँ, मैं रनिंग के लिए जाती रही हूँ, लेकिन मुझे कभी वो चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा जो मुझे पाकिस्तान में फेस करनी पड़ती थी। जी, असल टॉपिक ये है डिस्कस करने का। यहाँ घुमा फिरा के कुछ चीज़ें डिस्कस करके मैं यहाँ पे लाना चाह रही थी। जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, हम ज़ाहिर है बहुत से काम आपने खुद करने हैं। आप हर जगह अपने अब्बू को साथ नहीं लेके जा सकती। आप हर जगह और आप देखें, आप जब 8-9th क्लास में आपने घर से ट्यूशन के लिए भी निकलना है ना, किसी 2-3 गलियां छोड़ के जाना है, या आपने थोड़ा दूर जाना है, बस में ट्रैवल करके जाना है, या इवन आप रिक्शे में आपने पर्सनल रिक्शा लगाया हुआ, कोई तो ऐसी जगह आएगी जहां से आप उतरते हैं और आपको 2 कदम चल के जाना पड़ता है। उन 2 कदम में इतनी हरासमेंट होती है, और मैं ये सोचती हूँ कि ये हरासमेंट करने वाले कौन होते हैं? ये उन्हीं माओं के आम बच्चे होते हैं जिनकी अपनी बहनें भी हरास हो रही होती हैं। और हरासमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के अगवा करके ले जाए और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई गलत काम किया जाए। हरासमेंट का मतलब है कि आप जो जिस नजर से आपको देखा जा रहा है, भाई आपके मुल्क में यानी पाकिस्तान में तो वो कल्चर ही नहीं है। आप क्यों अजीब नजरों से देखते हैं? आप में हया नहीं है, आप में गैरत नहीं है। किधर मर जाती है गैरत आप लोगों की? जब अपनी बहन का नाम आता है वहां पे गैरत। अच्छा, वहां पे भी वो वाली गैरत है, आपको उससे भी कोई गर्ज नहीं है, वो इसलिए कि वो आपकी बहन है और आप कहीं मतलब आप एक इस सेंस में, वरना वहां पे भी आप लोगों में गैरत नहीं होगी। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था जब एक टाइम गुजरा, तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मुझे उस टाइम पढ़ने का, पढ़ाने का, इस फील्ड में मैं बहुत ज़्यादा इन हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये था, मैंने कुछ कोचिंग सेशंस के लिए जाना होता था, मैं सम टाइम अपने अब्बू को साथ लेके जाती थी, हालांकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती थी। वो बेचारे मेरे लिए पूरा दिन वहाँ पे बाहर स्टे करते थे, बाहर वो रुकते थे। ठीक है, मौसम भी ऊपर नीचे होता रहता था। आप, मेरा कहने का मकसद यह है, मैं जब एक ऐसे मुस्लिम कंट्री में रह रही हूँ और वहां पे मैं इजीली एक गाड़ी से, एक घर से निकल के गाड़ी में बैठ के दूसरी जगह जा सकती हूँ, लेकिन मुझे वहां पर एक मुस्लिम कंट्री में ये मेरी सिक्योरिटी नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे कोई कैसे देखेगा, कोई कभी क्या आवाज निकाल देगा। ये हरासमेंट है, ये बहुत बड़ी हरासमेंट है जिसपे आई थिंक किसी ने बात की हो। लेकिन आज मैं इसलिए बात करना चाह रही थी कि जब मैं वो वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा कि परदेश परदेश होता है। बेशक परदेश परदेश होता है, मुझे भी बहुत दिल करता है मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन ऑन द अदर साइड मेरे दिल में खौफ आता है। अभी मैंने जितने केसेस देखे कि लड़कियों के साथ या शादी के बाद जो उनको मारा गया या उनके साथ जो ज्यादती की जाती है, उनको पता नहीं कहाँ सिगरेट लगाए गए और किस किस तरह से के साथ उनकी चीजें की जाती हैं। यार, अगर आपका बेटा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रखता तो आप उसकी शादी ना करें ना। जब आपके बेटा, इवन बहुत से और केसेस आपके सामने आते हैं, तो आपको, जब पहली बात तो ये अपने बच्चों की तरबियत आप इस तरह से करें कि वो किसी को संभाल सके। दूसरी बात ये कि जो हरासमेंट है, आप लोगों को गैरत, यानी बजाते खुद मुझे गैरत आनी चाहिए कोई काम करते हुए। माँ बाप ने चले जो तरबियत कर दी, जो उन्होंने बता दिया, नहीं बताया ठीक है, जब मुझे शऊर आएगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने ये काम नहीं करने। तो मुझे एज अ लड़का और लड़की क्यों शऊर नहीं आ रहा? हम लोगों को खुद शऊर क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान के हालात ये बना दिए गए हैं, एक तो वैसे ही कानून नहीं है वहां पे, एक तो वैसे मारा मारी पड़ी हुई है। ठीक है, एक वैसे ही अमीर उधर से नोच के खा रहे हैं, और जो भी जराए जरोए हैं वो सब कुछ आपको चुन चुन के खा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हम जो आम लोग हैं, हम जो मेजोरिटी में हैं, हम लोग नहीं इंसाफ कायम कर पा रहे। हम लोग दूसरों को, हम भी एक दूसरे को छीन छीन के खाना चाह रहे हैं। भाई आप अपने अंदर तो चेंज लाए ना। आपने माहौल ऐसा एक बनाया हुआ है, इतनी हरासमेंट का कल्चर बनाया हुआ है जब एक बंदा घर से बाहर निकलता है। यानी आप ये चाहती हैं कि, आप ये चाहते हैं कि भाई आपके बच्चों, आपकी बेटियों, आपकी बहनों, आपकी माओं को कोई ना देखे, लेकिन आप देखें। भाई आप जब किसी की माँ बहन बेटी को देख रहे हैं तो आपकी माँ बहन बेटी कहाँ से है? आप ये हरासमेंट का माहौल खत्म करेंगे और औरतें अपने बच्चों को ये मुंह से बोल के बताएं कि ये हरासमेंट है,
خبردار جو میں نے تمہاری آنکھ کو کسی اور جگہ اٹھتے ہوئے دیکھا، اور خبردار جو کونے خدروں میں نے کھڑا ہوتے دیکھا تمہیں. یہ ماں اور باپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے، وہ اپنے بچے کی چھترول کریں ان چیزوں پہ، یعنی یہاں پہ پکڑیں اور بچپن سے بتائیں کہ یہ کام نہیں کرنے. اپنی بہنوں کی عزت کرنا بتائیں، اور بہن بھائی کا ریلیشن ایسے بتائیں کہ بہن اپنے بھائی کو آ کے بتا سکے بھائی فلان جگہ پہ ایسے ہوا تھا. اور میری اپنی ذاتی طور پہ پرسنالٹی، میں ڈرپوک نہیں ہوں. میرے سے جہاں پہ ایسا ہوا میں نے تو منہ توڑ جواب دیا. میں تو ان لڑکیوں کے بارے میں سوچتی تھی کتنی ایسی لڑکیاں جو بولتی نہیں ہیں. اور پہلی بات یہ، میں نے ایسے جب مجھے ایک دو دفعہ ایکسپیرینس ہوا، ایسے موقع ہی پھر نہیں میں نے دیے کہ مجھے یہ چیزیں فیس کرنی پڑے. پھر میں کوشش کرتی تھی کسی نہ کسی طرح میں ساتھ بندہ رکھوں. لیکن آپ کہاں بندہ رکھ سکتے ہیں؟ یا تو پھر بالکل ہی گھر پہ بیٹھ جائے بندہ، مطلب آپ گھر سے باہر ہی نہ نکلے. ٹھیک ہے، بازار چلے میں نہیں جاتی تھی، بہت سی ایسی جگہ جہاں پہ موسٹلی عورتیں جاتی ہیں، میں نہیں جاتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک عام ایجوکیشن کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کسی جگہ کسی کو پڑھانے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں. میں ہوم ٹیوشنز دیتی تھی، کچھ ایسے بچے تھے جو معذور تھے، میں وہاں بھی جا کے پڑھاتی تھی. یعنی وہ لوگ ویل چیئر میں تھے، میرے مجھ تک نہیں آ سکتے تھے، یا کچھ ایسے چھوٹی بچیاں تھیں، میں نے وہاں پہ ایجوکیشن دیا جا کے. تو مطلب گھر سے بندہ باہر نہ نکلے اکیلا. ٹھیک ہے، اور میں کوئی رات اندھیرے میں بھی نہیں نکلتی تھی، میں دن چاندنی میں نکلتی تھی، چاندنی میں دن سورج اجالے میں نکلتی تھی. اس میں بھی سیف نہیں ہے. خدا کا خوف کریں کہ یہ ہراس کرنا چھوڑ دیں، ہراس کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بتائیں. پاکستان، آپ کو پتا ہے مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے، لیکن آج میں جب اس ماحول میں، ایون یہ ماحول سیف نہیں ہے، میں یہاں پہ بھی ڈرتی ہوں اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے کہ میں ان کو سنبھال سکوں اور میں ان کو ہدایت کی راستے پر چلنے میں ان کی مدد کر سکوں. میں دعا کرتی ہوں. لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں سے زیادہ پاکستان میں ڈر لگتا ہے. لیکن میں آؤں گی پاکستان، میرا فائنل ڈیسٹینیشن پاکستان ہے انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے پاکستان میں ابھی اس ٹائم پہ نیوز سن کے، میں سنتی ہی نہیں ہوں، لیکن سن کے مجھے ڈر لگتا ہے. اور یہ سب کرنے والے ہم عام لوگ ہی ہیں نا. اپنے دماغوں کو آپ خود ہی ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، کوئی مینٹل پرابلم ہے، اس کا حل تلاش کریں. اتنا جاہل تو آج کل کے دور میں کوئی پنجابی بھی نہیں رہا، کیونکہ آپ کے پاس فون آ چکے ہیں. آپ کوئی اچھا کانٹینٹ نکال کے نہیں دیکھ سکتے. آپ نے فضول ٹائم ضائع ضرور کرنا ہے. آپ اپنے ٹائم کا اچھا استعمال کریں. آپ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹرین کرتے؟ آپ کا جواب دے کل آپ کے ماں باپ، یا کل آپ کا کوئی ٹیچر، یا کوئی یہ معاشرہ نہیں ہوگا، آپ خود ہوں گے. آپ نے اپنی ذات کا جواب خود دینا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ معاشرے کو اور کلچر کو اس چیزوں کا الزام دینا چھوڑیں. اپنے آپ کے رسپانسیبل خود بنے. میں رسپانسیبل ہوں. میں جو ایک لڑکی رسپانسیبل ہے جو لڑکی دوسری لڑکی کو بلی کرتی ہے، تانے دیتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو کسی بری چیز میں پھنسا دینا. سیم اسی طرح لڑکے بھی ذمہ دار ہیں اپنی ذات کے. کسی لڑکی کو آوازیں کسنا، کسی کو چھیڑ دینا، چلتے ہوئے کوئی کونی مار دینا، یا چلتے ہوئے کسی کو اس کا پیچھا کرنا، کسی بھی طرح کی جو ہراسمنٹ ہے. آج اس ٹائم پہ سب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے. آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مینٹل سٹیٹ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ سیکھیں، آپ ویڈیو نکالیں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، اپنی دماغی حالتوں کو ٹھیک کریں خود. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں. پاکستان کو بدنام کرنے میں ایک تو یہ بہت ساری چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تو ہماری اوپر کے لیول کے لوگ ہی بگڑے ہوئے پڑے ہیں، نیچے لیول کے بھی لوگ نہیں سدھر رہے نا. ہمارا آپ ٹک ٹاک اٹھا کے کنٹینٹ دیکھ لیں، فلاں پاکستانی، یعنی آپ نے ساتھ پاکستانی بھی لگانا ہے، بدنام کرنا ہے آپ نے. آپ اپنا کنٹینٹ دیکھ لیں، واحد. مطلب آپ کیا پیسے، میٹیریلسٹک لائف کے پیچھے اتنا بھگا دیا ہے کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی نسلوں کو یہیں سے بچائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی نسلوں کو سدھاریں. آگے لانگ ٹرم آنے والا ٹائم اس سے بہت بڑا ظالم اور برا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی سدھر جائیں تو بہتر ہے. اور اس دنیا کے بعد تو آگے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو پھر زیادہ ظلم ہوگا ظلم کرنے والوں کے ساتھ. سائننگ آف ٹائم. جزاک اللہ خیر.